فرائیڈے، بھلا جمعہ، اچھا جمعہ، خوبصورت جمعہ، کیسے ہاؤ وی کین ایکسپلین، ہم کیسے بیان کریں گے کہ یہ گڈ فرائیڈے نام کیوں دیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ اگر آپ 7 صلیبی کلمات کو غور کریں تو انہی میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے لیے ایک مبارک جمعہ ہے۔ کیوں؟ پہلا کلمہ خدا یسوع مسیح نے کہا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی ہے، جسے معافی مل جائے، جس کی سزا کٹ جائے، 12 سال اس کی سزا اس کو حکم ہوا ہے، وہ ایک دن بھی وہ جیل میں نہ رہے، اس کے لیے وہ دن جو ہے جس دن اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ تو آج سے رہا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے تو خوشی کی انتہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یسوع مسیح نے from that moment when he spoke to us, spoke to every human being، اور اس نے ہر بنی نوع انسان کو، ہر شخص کو کہا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیا، ہمیں معافی دے دی، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا، ہمیں جو ہے وہ آزاد کر دیا، قید سے، گناہوں کی قید سے آزاد کر دیا، ہمیں بڑی صبح قرار دے دیا۔ یہ جمعہ میرے لیے اور آپ کے لیے مبارک جمعہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات، دوسرا جو کلمہ مسیح یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب تصور کریں کہ یو آر ان دا گارڈن آف ایڈن، آپ باغ عدن میں ہیں، آپ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے، بیچ میں تیسرا بندہ شیطان ابلیس آ جاتا ہے، وہ آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، آپ کی سوچوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر ایک اور شخص آ جاتا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جس کی ران اور پوشاک لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ آج مجھے اور آپ کو بحال کرنے کے لیے صلیب پر چڑھ گیا ہے، اور اس نے کہا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو دیکھیں کہ وہ شخص جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، چوری کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، مختلف طرح سے گناہ کرتا رہا، لیکن جو ہے دوسرا شخص اس نے توبہ نہ کی، اقرار نہ کیا، لیکن جس نے اقرار کیا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر میں اور آج آپ اقرار کریں گے تو یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بھی کہے گا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو بحال ہوگا، آج ہی تو عدن میں دوبارہ ہوگا، آج ہی دوبارہ روحانی مرتبہ بحال ہوگا۔ جس طرح تو دعا کرتا تھا اسی طرح میں تجھے اور زور دے کر جو ہے استعمال کروں گا، میں اور زیادہ اپنی قدرت کو تیرے اندر رکھوں گا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی دوبارہ سے بحالی میں آئے گا اور باپ کے دینے سرفراز ہوگا، اور تو فردوس میں ہوگا، جہاں پر باپ ہے وہاں پر تم بھی ہوگے، تاکہ یسوع کا جلال، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ہو۔ تو یہ ہے گڈ فرائیڈے، جو یہ مبارک بات کہی گئی، یہ کلام اس کی زندگی میں بویا گیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسری بات، جو تیسرا کلمہ جو کہا گیا تھا، یعنی پہلا معافی کا تھا، دوسرا ملاپ کا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ محبت کا کلمہ ہے۔ اور جس جگہ پر جو یسوع کا خوبصورت پیارا شاگرد تھا اور یسوع کی ماں تھی، وہ یسوع کے ساتھ ساتھ صلیب کے رستے میں چلتی ہوئی آئی ہیں، تو یسوع مسیح نے یہاں پہ اپنی محبت کا اظہار کیا اپنی ماں کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، اور کہا کہ دیکھ میرے دوست، میرے شاگرد، یہ تیری ماں ہے، اور ماں سے کہا دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، لکھا ہوا ہے، اور اسی دن سے وہ مقسم کو اپنے گھر لے گیا۔ تو یہ محبت ہے، کیئرنگ اور شیئرنگ کا نام ہے، اور خدا یسوع مسیح صلیب پر بھی اپنی ماں کی فکر کر رہے ہیں، اپنے شاگرد کی فکر کر رہے ہیں، پوری بنی نوع انسان کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ آج مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے دیکھ یہ تیری ماں ہے،
دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کی حفاظت کر، اس کی نگہبانی کر، اس کو دکھ نہ آنے دینا، اس کو پریشانی میں نہ آنے دینا۔ ماں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی پریشانی نہ آنے دینا، بیٹے کو بھی کہہ رہا ہے کہ ماں کو دکھ میں نہ آنے دینا۔ میں جا رہا ہوں لیکن میں نے تیرے سپرد کیا ہے۔ تو آج خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ ابھارا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی ماں کا خیال رکھیں، اور مائیں جو ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہمیں معافی اور پیار محبت کا یہ درس دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں رہ کر اس کے جلال میں آگے بڑھیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ہے جو گڈ فرائیڈے کا، جو سلیپی کلمات کا جو خدا نے ہمارے ساتھ جو کام کیا ہے۔ اور چوتھا جو کلمہ ہے وہ ہے ایلی ایلی لم شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے ایک کفارے کا کلمہ ہے جو ہمارے لیے کفارہ دیا گیا ہے، جس کا کفارہ دیا جاتا ہے، جس کے گناہ ڈھانپے جاتے ہیں، جس کے گناہوں کو جو ہے وہ دیکھ کوئی نہیں سکتا سوائے باپ کے۔ اب باپ گناہوں کو دیکھ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے نہ ڈر، مت ڈر، خوف نہ کھا، بے دن نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ میرے بیٹے نے تیرا فدیہ دیا ہے، میرے بیٹے نے تیرا کفارہ دیا ہے، میرے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے تیرے سارے گناہ دھل کے ہیں، ڈھانپ دیے گئے ہیں، اور تجھے آزادی بخشی گئی ہے، تجھے رہائی دے دی گئی ہے۔ تو فکر نہ کر۔ یہ ہے جو گڈ فرائیڈے کا جو مجھے اور آپ کو یہ جو پیغام ملتا ہے کہ میں نے اور آپ کا میرا اور آپ کا کفارہ دیا گیا ہے۔ میں اور آپ رہائی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں آگے بڑھتے جائیں۔ اور پانچواں کلمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اب جسمانی اذیت ہے، یسوع مسیح کامل انسان بھی ہیں اور کامل خدا بھی ہے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے اسے پیاس بھی لگی ہے۔ اب ایک شخص دیکھیں جس کا خون نچڑ چکا ہو، جس کے زخم جو ہے بدن جو تار تار ہو گیا ہو، خون بہ رہا ہو اور پسینہ آ رہا ہو، اور پسینہ جب اس زخم پر لگتا ہو تو وہ کتنی اذیت ہوگی، کتنی الجھن ہوگی، کتنی اذیت ہوگی، گلا سوکھا ہوگا، ہونٹ سوکھے ہوں گے، اور وہ جو ہے پیاس سے بلک رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا ہے اور خدا اپنے بیٹے کو تقویت دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مجھے اور آپ کو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جب میں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں تو جسمانی طور پر اذیت آ جاتی ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ پالنہار، ہمیں تقویت دینے والا، ہمارے ساتھ ساتھ چلنے والا، ہمیں سنبھالنے والا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ فکر نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا۔ ہاللیلویا۔ سو چھٹا کلمہ جو ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ گلوری سیویئر، ہاللیلویا، شندھارا برابا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں چھٹا ہم کٹھے اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم 21 میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد لوکا کی انجیل میں آئیں گے۔ ان دونوں حوالوں کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو مزید لے کر چلیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے، بس جب یسوع وہ سکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی اور کہا کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اور آگے لوکا کی انجیل کے مطابق 7واں کلمہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آئیے ان حوالہ جات پہ ہم غور کریں گے۔ پہلی بات جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ تمام ہوا،
اب جو کام خدا نے باپ نے اپنے بیٹے کو سونپا ہے، جو دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو اس نے تمام کیا ہے، مکمل کیا ہے. He has paid fully he had paid. وہ میرا اور آپ کا اس نے قیمت چکائی ہے. جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تمام ہوا اور لکھا ہوا ہے کہ اس نے دم دے دیا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس وقت شیطان کو شکست ہوئی ہے. اس وقت ابلیس کی بادشاہت جو جاتی رہی ہے، ابلیس اس وقت بے بس نظر آیا ہے. میرا یسوع وہاں پہ فتح مند نظر آیا ہے. میرا یسوع موت میں ہارا نہیں، بلکہ اس نے موت کو زندگی میں تبدیل کیا ہے. میرے یسوع نے نافرمانی کو ہرا کر فرما برداری کو جیتا ہے. میرے یسوع نے تابعداری کا تاج پہنا ہے. اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اب وہ تاج یسوع مسیح کو تابعداری کا ملا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے وہ جو تاج مجھے اور آپ کو پہنا دیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس کے بلوٹے بھائی ہیں، وہ ہمارا اور ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارا کفارہ دیتا ہے، وہ ہمارا فدیہ دیتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ ہمیں گریبوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، کیونکہ جو کام باپ نے میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے تمام کر دیا ہے، میں نے ختم کر دیا ہے. وہ ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے مجھے باپ نے بھیجا تھا تاکہ اس کے سر کو کچلوں. وہ جو تاج اس نے آدم سے چھینا تھا، وہ جو اختیار اس نے آدم سے چھینا تھا، وہ جو خدا کی حضوری میں آدم رہتا تھا، اس نے اس کو عدم سے نکال دیا، وہ میں نے بحال کر دیا ہے. میں نے اس کام کو مکمل کر دیا ہے. میرے باپ نے وہ کام مجھے سونپا کہ میرے لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ عدم میں بحال کرنا. تو میں نے وہ بحالی کا کام ختم کر دیا ہے. میں نے دوبارہ انٹر کر دیا ہے آپ کو اس جگہ پر جہاں سے آپ نکالے گئے. بس تو یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. ہم عدن سے گرے تھے، عدن میں سے گرے تھے، نافرمانی ہم نے کی تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کہہ کر تمام ہوا، اس نے دوبارہ ہمیں عدن میں کھڑا کر دیا. ہم دلیری کے ساتھ باپ کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھنڈے وقتوں میں یسوع مسیح آ کر ہمیں ملتا ہے، باپ ہمیں آ کر ملتا ہے، ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ بولتا ہے، وہ ہمیں مان کھلاتا ہے، وہ زندگی کا پانی دیتا ہے، وہ زندگی کی روٹی دیتا ہے، وہ زندگی کا دروازہ کھولتا ہے، وہ راہ حق اور زندگی ہے، اور وہ تسلی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اے تھکے ماندو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اور تم مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں. میں نے تمہارا فدیہ دے کر تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے. جو فلادلفی کی کنجی رکھتا ہے وہ میں ہی ہوں، اور میں نے تیرے سامنے دروازہ کھولا ہے، اور وہ دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ دروازہ زندگی کا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ میں ہوں. اور میں جو کوئی مجھ میں سے داخل ہو کر بادشاہ میں جائے گا وہ نہ کبھی پیاسا ہوگا، نہ کبھی بھوکا ہوگا، نہ وہاں پہ آہو نالا ہوگا، نہ وہاں پہ دانتوں کا پسنا ہوگا، نہ وہاں پہ غربت ہوگی، نہ وہاں پہ تنگی ہوگی، نہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی غم ہوگا، بلکہ وہاں پر شادمانی، خوشی اور تسلی ہوگی، کیونکہ میں نے سارے کام کو مکمل کر دیا. میں نے ابلیس کو کچل دیا ہے، اور میں نے فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا. ہاللیلویا. سو آئیے آگے چلتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر لکھا اس نے دم دے دیا، اس نے اپنی جان دے دی، قربان کر دی. اس نے کہا
बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो रूह जो तूने मुझे दिया, आज मैं अपनी वही रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब तक यीशु ज़मीन पर था, वो रूह हाक था, और उसके बाद जाने के बाद ही रूह उसने नाज़िल होना था, और वो गया। और उसके बाद रूह जो है, क्योंकि यीशु मसीह झूठने के बाद कहते हैं मैं बाप के पास आता हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा जो मैंने वादा किया है रूह हक का, रूह उसका भेजने का, मैं बाप के पास नहीं जाऊँगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा जाना ज़रूरी है। तो यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा देकर, ये कलमा दोबारा मिलाप का है, मेरा और आपका मिलाप खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग जिंदगी से हार जाते हैं, कह देते हैं कि बस जी कहानी खत्म, बस जी सब कुछ इतने हो गया, एंड हो गया। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कहते हैं कहानी खत्म। मैं कहता हूँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कहानी खत्म, वहीं से कहानी जिंदगी की शुरू होती है। वहीं से आपका मिलाप दोबारा खुदा के साथ बहाल होता है। वहीं पे खुदा आपको बूढ़े से उठाकर उम्र के साथ बढ़ा देता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लिखा हुआ है कि हैकल का पर्दा बीच में से फट गया, चट्टानें तिड़क पड़ी हैं, तिड़क गई हैं चट्टानें। और कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु यहूदा का शेर बबुल पुकार कर कहता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने दम दे दिया। जब उसने दम दे दिया, रूह जो है वो बाप के पास आती है। और लिखा हुआ है कि वो वहां पर जो खड़े थे वो सारे माजरे को देख रहे थे, वो जान नहीं पा रहे थे, वो घबरा भी गए थे। ये क्या हुआ है कि इतनी जल्दी इसे मौत आ गई है? क्योंकि जो स्लीप पर लटकाया जाता था उसको कई कई घंटे मौत नहीं आती थी, असीते उनको दी जाती थी, उनके घुटनों को तोड़ दिया जाता था, हड्डियों को तोड़ दिया जाता था, उनको और अज़ियत दी जाती थी ताकि वो जल्द न मरे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि तेरी हड्डी न तोड़ी जाएगी। यीशु मसीह की हड्डी को तोड़ने ना पाया शैतान। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ये ज़िंदगी देने का और ज़िंदगी लेने का इख्तियार दिया गया है। सो जो ज़िंदगी लेकर यीशु मसीह ज़मीन पर आए मेरे और आपके लिए, और वही ज़िंदगी दोबारा लेकर बाप के पास आ रहे हैं ताकि हमें वहाँ पर, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं 14वें बाप यूहन्ना के, मैं बाप के पास जाता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो वो ज़मीनी खिदमत करके 3.5 साल वो बाप के पास गया है ताकि मेरा और आपका मिलाप करवा सके। अब देखें कि जो जुदाई थी, गुनाह की दीवार जो थी, वो यीशु मसीह ने जब जान दे दी है, जब हैकल का पर्दा फट गया है, तो वहाँ पर जो है वो जुदाई ख़त्म हो गई है। और वो पर्दा जो था वो गुनाह का पर्दा था, वो गुनाह वहाँ पे आड़े आता था। यीशु मसीह मेरा और आपका दरमियानी बन गया, और वो दरमियानी आकर, वहाँ पहले पर्दा दरमियानी था, लेकिन वहाँ पर अब यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरा और आपका दरमियानी बन गया, और वो पर्दा वहाँ पे चला गया, हट गया, फट गया, और वो वहाँ पे जुदाई ख़त्म हो गई, और हम यीशु के ज़रिए हम बाप के पास जा सकते हैं और बराह रास्त हम गुफ्तगू कर सकते हैं। वहाँ पर जो मूसा कहता है कि खुदा तो मुझे अपना जलाल देखा, वो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बाप के पास जा सकते हैं और बाप मुझे और आपको अपना जलाल दिखा सकता है। हालेलुया। अपने आप को हमेशा खुदा के हाथों में रखें, क्योंकि वो मुझे और आपको आज ज़िंदगी देने के लिए वो मरा है,
اور اس نے مر کر جی اٹھ کر. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, آخری حوالہ دیکھتے ہیں کرسیوں کے خاتمے سے. کرسیوں کے خاتمے بڑا خوبصورت حوالہ ہے. اس کا 30واں باب, اس کا 2واں باب اور اس کی 14 پد میں ہے. کرسیوں 2واں باب اور اس کی 14 پد میں لکھا ہے, اور حکم کی وہ دستی رضا مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا, اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شاہدانہ بجایا. اب جو حکم کی دستاویزات میرے اور آپ کے خلاف لکھی جا چکی تھی, صلیب پر یسوع مسیح نے جان دے کر اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپ کر اس نے وہ دستاویزات کو مٹا ڈالا, ختم کر دیا. اس کو اپنے خون سے ٹوٹلی طور پر دھو ڈالا جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی. اس کو صلیب پر کینوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا, اور اس نے حکومتوں اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا. جو اس پر اختیار اس وقت رکھے ہوئے تھے, جو ابلیس چاہ رہا تھا کہ بس اختیار جو ہے اب یسوع مسیح پر میرا اختیار ہے, وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح پر ہمارا اختیار ہے. اب وہ فوج سمجھ رہی تھی کہ ہمارا اختیار یسوع مسیح پر ہے. اور لیکن ان حکومتوں اور اختیاروں کو جو روحانی فوجیں تھیں ان کو اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا, اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شاہدانہ بجایا. صلیب کے سبب سے وہ لوگ بدقسمت ہیں, بے بہرا ہیں, کان ان کے بہرے ہیں, آنکھیں ان کے دیکھتی نہیں ہیں, وہ زبان رکھتے ہیں بولتے نہیں ہیں, گلا رکھتے ہیں وہ بول نہیں سکتے, کیونکہ وہ صلیب کو نہیں مانتے, اور وہ صلیب کی قدرت کو نہیں مانتے, وہ گڈ فرائیڈے کو بھی نہیں مانتے, وہ شہر والی کو بھی نہیں مانتے, وہ شہر والی کی عبادت بھی نہیں کرتے. وہ میرے عزیزو بدقسمت لوگ ہیں, وہ لوگ جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو نہیں مانتے, وہ جو اس کی عشاء کو نہیں مانتے. وہ لوگ آج اس بات کا اعادہ کرنے یسوع مسیح کے پیچھے ہونے, یسوع مسیح کے بغیر آپ کی خلاصی نہیں ہے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے, یہ نافرمانی دھل جائے گی, نافرمانی چلی جائے گی, اور فتح آپ کو مل جائے گی. آئے ابھی موقع ہے, شاید یہ سال آپ کا آخری سال ہو, اس لیے خدا یسوع مسیح نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیں, یسوع مسیح کی صلیبی موت کو قبول کر لیں, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو قبول کر لیں. اگر آپ شہر بانی کو نہیں مانتے, اگر آپ گڈ فرائیڈے کو نہیں مانتے, تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے جی اٹھنے کی عید کو منائیں, کیونکہ سب سے پہلا آگے عید منانا جو ہے وہ اس سے آگے نہیں ہے. پہلے دکھ ہے, شہروانی جو بدن اس سے میرے لیے آپ کے لیے توڑا ہے, اپنا خون بہایا ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ایسٹر منائیں, اس کے جی اٹھنے کی عید منائیں. اگر آپ گڈ فرائیڈے کے اس کے صلیب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے جی اٹھنے کی عید منائیں. اس لیے آپ پر لازم ہے, مجھ پر, ہم تمام پر لازم ہے, یہ بائبل مقدس فرماتی ہے, یہ خدا کا کلام جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے, جو زندہ خدا کا کلام ہے, جو راہ, حق اور زندگی ہے, اور جو لا خطا لا تبدیل خدا کا کلام ہے, یہ وہ فرماتا ہے. اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کہتے ہیں, جس کو ہم نے دیکھا, جس کو ہم نے چھوا, جس سے ہم نے سنا, اس کی ہم منادی کرتے ہیں. پھر آپ کس طرح سے جو ہے اس کی پرستش کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر یسوع نہیں ہے تو آپ یسوع کو کیسے آپ عزت اور جلال دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, سکھانا چاہتا ہوں, کلام کی صداقت یہ دینا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی میں انڈینا چاہتا ہوں. آئیے صلیب کا پیغام جو ہے, آئیے پڑھ لیتے ہیں اس کو حقیقت میں, تاکہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ شاید پادری اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ خوبصورت بھید ہے جو ہمیں ملتا ہے.
جو پولس رسول کو ملا اور اس نے ہمیں بھی سونپ دیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، کلام کر رہے ہیں، وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، وہ بیوقوفی سمجھتے ہیں، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم اس کی نجات کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، because we have the mind of Christ، ہم مسیح کی عقل رکھتے ہیں۔ We are the righteousness of Jesus Christ، ہم مسیح کی راست بازی ہیں۔ اور یسوع مسیح کی راست بازی اس وقت ہم ملتی ہے جب ہم اس کے مرنے، پیدائش کے دن کو، اس کے جو شہر والی کے دن کو، آخری سفر کو، گڈ فرائیڈے کو، مرنے کو، جی اٹھنے کو مانتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہمارے ساتھ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے، لکھا ہوا ہے رومیو کے خط میں اس کے 10ویں باب میں، ہاللیلویا، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے، زندہ کیا ہے، تو نجات پائے گا۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ نجات کا پیغام خالص صلیب ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ آج سے 2022 سال پہلے خدا یسوع مسیح زمین پر آئے ہیں۔ 3.5 سال اس نے خدمت کی اور صلیب پر، جس کو بے شمار لوگ لعنتی صلیب کہتے ہیں، اور اس لیے وہ صلیب کو نہیں مانتے، وہ صلیب ہمارے لیے برکت کا، نجات کا، فتح کا وسیلہ بن گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس خالی صلیب کے لیے، یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے۔ پریز گاڈ۔ میرا یسوع جو مجھے اور آپ کو فتح بخشتا ہے، اس نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ملاپ دوبارہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اس کی صلیب کے پیغام کو قبول کریں گے، جی اٹھنے کے پیغام کو قبول کریں گے، مر جانے کے پیغام کو قبول کریں گے، اور اس بدن توڑے جانے کو قبول کریں گے، اس کی راست بازی کو قبول کریں گے، تو میرا یسوع میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ خدا کے ساتھ ہمیں بحال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خدا نے اسلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔